ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل قدر ایمانی بھائیو، بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا کرم، اس کا شکر و اس کا احسان، اس نے مبارک مہینہ رمضان کا عطا فرمایا. کچھ گھڑیاں، کچھ دن اس مبارک مہینے کے باقی ہیں، جس کی تاب میں ہم پورے سال رہتے ہیں انتظار میں کہ وہ مہینہ آئے اور اس میں عبادت کریں. اور یہ گھڑیاں، یہ گھنٹے کچھ دن کے بعد میں ختم ہو جائیں گے. کتنے ایسے بندے ہیں کہ پچھلے سال رمضان میں موجود تھے لیکن اس میں نہیں ہیں. کتنے ایسے ہیں کہ اس میں ہوں گے، آئندہ آنے والے میں نہیں ہوں گے. بہرحال جو گھڑیاں باقی ہیں، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور بار بار یہ التجا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ جو دن باقی رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. بہرحال اس وقت جو بات کرنی ہے وہ ووٹ کے متعلق بات کرنی ہے. ووٹ ضرور ڈالیں. جو عنوان منتخب کیا ہے اس جمعے کا وہ ووٹ کے متعلق منتخب کیا گیا ہے. کچھ باتیں دوسرے عنوان کے متعلق بھی 4-5 منٹ کی آئیں گی، لیکن یہ بہت اہم عنوان ہے اس وقت حالات کے اعتبار سے، جو کہ بہت ضروری ہے، جس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. آدمی ووٹ ہی نہیں ڈالتا، کچھ سمجھتا ہی نہیں کہ بھئی ہے کیا ووٹ، ووٹ کی کیا حیثیت شریعت. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اسلام کی حفاظت کے لیے طاقت بھر کوشش اور تیاری کا حکم دیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. قوت لفظ ایک جامع لفظ ہے جس میں وہ تمام طاقتیں شامل ہیں جو نتائج اور فیصلوں پر اثر انداز ہو سکے. یہ طاقت فوج کی بھی ہو سکتی ہے، افرادی قوت اور تعداد کی بھی ہو سکتی ہے، علم و دانش کی بھی. جو ممالک جمہوری طرز حکومت کے حامل ہیں ان کے یہاں ووٹ بھی ایک بڑی طاقت ہے. ووٹ کے ذریعے بام اقتدار پر چڑھایا جا سکتا ہے اور ووٹ کی تلوار سے انسان کو بے پناہ بلندیوں سے عطا پستیوں تک گرایا بھی جا سکتا ہے. اس لیے ووٹ بھی ایک طاقت ہے، ایک نعمت ہے اور ایک مؤثر ہتھیار ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ووٹ کے سلسلے میں دو پہلو کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. نمبر 1 پر
ایک یہ کہ موجودہ حالات میں بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ووٹ دینا ایک مذہبی فریضے کے درجے میں ہے، اور ووٹ نہ دینا اسی درجے کی کوتاہی کا ارتکاب ہے، کیونکہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور جب حق کو حاصل کرنے اور ظلم کو روکنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے گواہی دینی ضروری ہو جائے، اس وقت ملک میں مسلمان، اس وقت ملک کے اندر مسلمان جس صورتحال سے دوچار ہیں، اس سے پہلو تہی برتنا بہت ناگزیر ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، یہ کتمان شہادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، تلبیس کرنا، تلبیس سے کام لینا عام حالات میں بھی گناہ ہے، لیکن گواہی میں دھوکہ دہی، عام دھوکہ اور عام جھوٹ اور دھوکے کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ ہے، اس کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دوسرے کے نام پر ووٹ دینا، مقرر ووٹ دینا، یہ بھی بہت ہوتا ہے، کسی کے نام پر ووٹ ڈال کر آ گئے، اب نامعلوم تھا تبھی تو ووٹ ڈال کر آئے، اور اگر کوئی معلوم ہونے کے باوجود ووٹ ڈال رہا ہے تو اس پر اور ڈبل گناہ ہونا چاہیے۔ صرف غیر قانونی کام ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے جب مقرر ووٹ کسی کا ڈالا ہے، اب کون سی صورت اختیار کر کے ڈالا، کون سا بھید میں ہو گیا، وہ اس کو جانتا ہے بہتر۔ بہرحال پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر غیر قانونی کام ہم نے کیا ہے تو وہ شرعی فعل بھی، شریعت کے اعتبار سے بھی وہ برا فعل ہے، شریعت کے اعتبار سے بھی وہ برا کام ہے، اور اس کے لیے بھی انسان عند اللہ جواب دہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو جواب دینا ہوگا، اور وہ بچے گا نہیں، اس لیے کہ اسلام ہر حال میں اخلاقی اقدار کو قائم رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، اسلام اچھے اخلاق سے برتنے کو کہتا ہے، خواہ لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں، سماجی زندگی ہو یا سیاست کا میدان ہو، یہاں تک کہ جنگ کا معرکہ ہو، معرکہ جنگ ہی کیوں نہ ہو، جمہوریت میں جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں وہیں بعض خامیاں بھی ہیں، اسلام ان خامیوں کی اصلاح کے لیے، اسلام ان خامیوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس کو قبول کرتا ہے۔ سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انتخاب میں حصہ لینے اور عوامی نمائندے منتخب ہونے کے لیے نہ علم و دانش کی شرط ہے، نہ اخلاق و دیانت کی ضرورت ہے۔ پہلے لوگ اس کا رونا روتے تھے کہ جاہل اور کم تعلیم یافتہ افراد منتخب ہو گئے ہیں، کسی کو منتخب کر کے کچھ ذمہ داری کا بڑا عہدہ دے دیا ہے، لیکن ملک کے حساس مسائل کا فیصلہ زیادہ تر ناکاندہ تراش افراد کے حوالے ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں بعض ایسے ارکان مقننہ بھی تھے، اور وہیں جو دستخط کی صلاحیت سے بھی بے نیاز ہیں اور نشان ابہام پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے حضرات وہ لوگ بھی ہیں جو منتخب ہو جاتے ہیں، ان کے اندر دستخط کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، بلکہ اپنا ابہام یعنی انگوٹھے کا ہی نشان لگاتے ہیں، انگوٹھے کا ہی نشان پر ٹکا ہوا ہے پوری وہ۔ اب بات اس سے بھی آگے جا چکی ہے، اور بڑی تعداد میں ایسے عناصر مجالس قانون ساز میں پہنچ رہے ہیں جو نامزد اور نامور مجرم ہیں، ان پر قتل، زنا، غصب اور رہزنی کے اعلانیہ جرائم درج ہیں۔ پہلے پولیس گرفتار کرنے کے لیے ان کا پیچھا کرتی تھی، پہلے پولیس خود گرفتار کرنے کے لیے ان لوگوں کا پیچھا کرتی تھی، اب ان کی حفاظت اور سلامتی کے لیے ان کے پیچھے پیچھے رہتی ہے۔ حالات دیکھ لیں آپ، ایسا ہی ہے نہیں؟ بالکل سارے نتائج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جو تحریر لکھنے والے نے لکھی ہے، بڑی خوب لکھی ہے یہ تحریر، اور بڑی کام کی تحریر لکھی ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے، پیارے نبی علیہ السلام نے بھی اور خود اللہ تبارک و تعالی نے بھی ووٹ کی طاقت بہت بڑی بتائی۔ ووٹ معمولی چیز نہیں ہوتا، ہم تو اس کو معمولی حیثیت سمجھتے تھے، آج تک ہمیں یہی پتہ نہیں تھا کہ ووٹ کی بھی کوئی حیثیت ہوتی ہے، ووٹ کی بھی کیا کوئی طاقت ہوتی ہے۔ ہم تو اس کو ووٹ دیتے ہیں جو ہمارا جاننے والا ہے،
جو ہمارا جاننے والا ہے اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ بہرحال آج جو ہے قوم پولیس والے بھی ان لوگوں کے پیچھے پیچھے رہتے ہیں۔ کرپشن اور سیاست کا اب چولی دامن کا رشتہ ہے، اور اب کسی بھی لیڈر کے بارے میں اس کام کی خبریں سن کر عام شہری کو کوئی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اب ایک معمول کی بات ہو چکی ہے۔ اب کوئی کیوں حیرت کرے گا؟ جو لوگ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں ان میں شاید 1% بھی ایسے نہیں جو حقیقت میں ایماندار کہلانے کے لائق ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، معائنہ اور مشاہدہ کر لیجئے گا، جن کی زندگی پاک و صاف ہو ایسے کوئی لوگ نہیں ملیں گے۔ عوام ہو یا خواص ہو، عوام کی املاک میں خود غرض کرنے کا عزم لے کر اس میدان میں نہ اترے ہوں۔ ڈاکٹر راجندر پرساد 12 سال ہندوستان کے صدر رہے، اور جب سبکدوش ہو کر اپنے وطن پٹنہ گئے تو ان کو رہنے کے لیے کوئی مکان بھی میسر نہیں تھا۔ ان کو رہنے کے لیے کوئی مکان بھی میسر نہیں تھا۔ جواہر لال نہرو دارالمصنفین اعظم گڑھ کے رکن تھے۔ اس وقت فیس رکنیت 500 روپے تھی۔ جب مولانا مسعود علی ندوی نہرو جی سے ممبری فیس لینے گئے تو ان کے پاس 500 روپے بھی مکمل نہیں تھے، اور 2 قسطوں میں فیس ادا کی اور اپنی پاس بک دکھائی جس میں تقریباً 250 روپے موجود تھے۔ لیکن آج معمولی عوامی نمائندوں کے محلات پر قصر شاہی اور گھر کی زیبائش جنت شداد ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے گا معمولی سے معمولی آدمی کیسے کیسے نقش و نگار میں بڑے اچھے انداز میں اپنی اس پہ محلات پہ لکھواتا ہے۔ سب سے پہلے بورڈ کے سامنے، گیٹ کے سامنے ہی لکھا ہوا رہتا ہے بھائی فخر الدین کا مکان ہے بھائی یہ، اور اس کے اندر اگر آپ کو جانے کی اجازت بھی ہوگی تو پہلے رنگ بجانی پڑے گی، اس کے بعد آپ کی انٹری ہے۔ یہاں گیٹ سے بھی کام نہیں چلے گا۔ بہرحال اس وقت جنت شداد ہونے کا گمان ہوتا ہے، اور پولیس چھاپہ مارتی ہے تو منو سونے کے اور روپیوں کے انبار ان کے مکانات سے برآمد ہوتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اب جب کسی امیدوار کے حق میں ووٹ دیں تو آپ اس بات کی گواہی دے سکیں کہ تمام امیدواروں میں یہی شخص آپ کے نزدیک اپنی دیانت، اپنی امانت، جذبہ خدمت اور نمائندگی کی صلاحیت میں نسبتاً بہتر اور قوم و ملک کے لیے مفید ہے۔ کسی شخص کے بارے میں آپ کو اطمینان نہ ہو، آپ کے علم میں ہو کہ یہ کرپٹ اور رشوت خور ہے اور قوم کی خدمت کے بجائے اپنے اور اپنے خاندان کی خدمت ہی اس کا مقصود ہے، آپ کو علم ہے، اس کے باوجود آپ اسے ووٹ دیں یا لوگوں کو اس کی ترغیب دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ اس بارے میں جواب دہ ہوں گے، اور جھوٹی گواہی دینے کا گناہ ہوگا۔ یوں تو ہر جھوٹ برائی ہے، لیکن جھوٹی گواہی کا گناہ کی تمام صورتوں سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑا گناہ کے اندر شمار فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2654، صحیح مسلم حدیث نمبر 87۔ ووٹ میں امیدوار کی صلاحیت اور کردار کے بجائے محض اس بات کو معیار بنانا کہ یہ ہمارے محلے کا ہے، جو بات میں نے ابھی کہی تھی وہ بات اس میں بھی آ گئی، یہ ہمارے محلے کا ہے، ہمارے اس شخص سے تعلقات ہیں، اس نے ہمارا فلاں ذاتی کام کرایا تھا، یہ ووٹ دینے کے لیے ہمیں پیسہ دے رہا ہے، درست نہیں ہے، یہ خیانت اور جھوٹی گواہی ہے، اور پیسے رشوت ہیں۔ ہر شخص اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوگا۔ ایسا شخص 1-2 نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ بدخواہی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس لیے ووٹ کے بارے میں خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، تمام امیدواروں پر غور کرنا چاہیے، اس کی گزشتہ زندگی اور عام لوگوں کے ساتھ اس کے سلوک اور رویے کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور پھر جس امیدوار کو بہتر اور مفید تصور کرتا ہے اس کے حق میں ووٹ دینا چاہیے۔ ووٹر کے لیے یہی اصل کامیابی اور کامرانی ہے کہ جس کے حق میں اس نے ووٹ کا استعمال کیا ہے وہ اس کا سب سے زیادہ حقدار تھا۔ اگر وہ ہار بھی گیا تب بھی ووٹ دینے والا اپنے مذہبی فریضے سے اور قومی ذمہ داری سے آزاد ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں خیانت کا مرتکب تصور نہیں کیا جائے گا۔
اور اگر ایسے امیدوار کو ووٹ دے دیا جائے جو امیدوار بظاہر تو ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے گھر کا رہنے والا فرد ہے، لیکن ہم اس کے باوجود ہمیں معلوم ہے کہ یہ انسان ایماندار نہیں ہے، یہ انسان بے ایمان ہے، یہ انسان کھلم کھلا اگر چاہتا ہے تو اپنے گھر والوں کو چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ووٹ اس کو دے دیا، ہمیں معلوم ہے کہ یہ مضر تھا، تو یاد رکھیے گا امیدوار جیت بھی جائے پھر بھی ایک مسلمان ووٹر کے لیے یہ ہار ہی ہے، یہ ہار ہے اس مسلمان ووٹر کے لیے، کیونکہ وہ اپنے اس غلط عمل کے بارے میں عند اللہ جواب دہ ہوگا اور خدا کی ترازو میں اس کا یہ عمل قابل مواخذہ ہوگا۔ موجودہ حالات میں ایسے امیدوار کو تلاش کرنا جو دیانت اور صدق کے ساتھ اور صدق راستی کے معیار کو مکمل طور پر پورا کرتا ہو، ایسے موقع پر شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر دو برائیوں سے کسی ایک کو اختیار کر کے سوچا، ہو سکتا ہے کہ ایک برائی بہت بڑی برائی ہے اور ایک برائی، دو برائی جمع ہو رہی ہیں، لیکن ایک برائی چھوٹی برائی ہے اور ایک برائی بڑی برائی ہے، برائی کا انتخاب کیا گیا۔ فقہاء نے بے شمار احکام کی بنیاد اسی اصول پر لکھی ہے، اور آج کے حالات میں اس اصول کو اختیار کیے بغیر چارہ نہیں۔ ہندوستان ایک کثیر مذہبی اور کثیر تہذیبی ملک ہے، اس ملک کی آزادی میں تمام طبقات کا حصہ رہا ہے، اس کے لیے سبوں نے قربانیاں دی ہیں اور سب کے خون و جگر سے مل کر اس سرزمین نے ترقی کا سفر طے کیا ہے۔ ملک کے دستور میں بھی اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ مساوات، بھائی چارہ اور تہذیبی رنگا رنگی ہمارے دستور کی روح ہے۔ ایک مذہب یا ایک تہذیب کی بالادستی دستور کی روح اور اس ملک کے معماروں کے خواب کے برعکس ہے، مگر افسوس کہ اس وقت بعض قوت دستور کی روح کے خلاف کام کر رہی ہیں اور انہوں نے نفرت کو اپنا ایجنڈا بنا لیا ہے۔ اکثریت، اقلیت، ہندو مسلمان، ہندو سکھ، ہندو کرسچن، مسجد، مندر چرچ وغیرہ کے نام سے وہ الیکشن کے میدان میں اترتے ہیں اور اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے فرقہ وارانہ جذبات کو ابھار کر اقتدار تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے عناصر سے بچنے کی ضرورت ہے، ایسے انسانوں سے، ایسے ظلم کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں کمتر برائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ایک امیدوار نے اپنا فرقہ پرستانہ نقطۂ نظر واضح بھی کر رکھا ہے اور اس کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ مانگ رہا ہے، خواہ یہ خود اس کی رائے ہو یا جس پارٹی نے اس کو امیدوار بنایا ہے اس کا منشور ہو، تو ایسے امیدوار کو ہرگز ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ یہ ملک اور قوم کے ساتھ بے وفائی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایسے امیدوار کو ووٹ دینا چاہیے جو کم سے کم اپنے منشور کے اعتبار سے ملک کے دستور سے وفاداری کا اظہار کرتا ہو، ملک کے تمام شہریوں کے ساتھ برابری اور انصاف کی بات کہتا ہو۔ موجودہ حالات میں اس کا لحاظ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں، غفلت اور سستی سے کام نہ لیں۔ جمہوری ملک میں اپنی رائے کا اظہار اور اپنے ووٹ کی طاقت استعمال کرنا لازمی ہے۔ جو الیکشن سامنے ہے وہ اپنی نزاکت اور حساسیت کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ ایسے میں ہماری تھوڑی سی غفلت اور تھوڑی سی سستی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی ووٹ ڈالنے کے لیے تیار کریں اور جہاں تک ممکن ہو دوسرے بھائیوں کو بھی ووٹ ڈالنے کی تلقین کریں، بھائیوں بہنوں کو بھی اس اہم کام کی طرف متوجہ کریں اور اسے ایک قومی ذمہ داری سے آگے بڑھ کر دینی و اخلاقی ذمہ داری سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو کر اپنا کوئی ایسا نقصان کر بیٹھیں کہ جس پر بعد میں سوائے حسرت اور افسوس اور ندامت کے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہ لگے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کریں کہ اللہ ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جو ودھان سبھا کی سیٹیں ہیں تقریباً 84 سیٹیں وہ ہیں جو مسلمان اگر چاہے تو ان پر اس کو ہرا بھی سکتا ہے اور اگر چاہے تو ووٹ سے اپنے جتا بھی سکتا ہے۔
72 سیٹیں بی جے پی کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت حالات کے اعتبار سے جہاں تک کوشش ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے، اس بات کو دھیان سے اور بہت گہری سوچ سے اپنے مشورہ لے کر، لوگوں کو پرکھ کر، لوگوں کی سوجھ بوجھ کو دیکھنے کے بعد میں ہم اپنے ووٹ کو استعمال کریں، اور انشاءاللہ اگر کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالی نے مقدر میں لکھ دی ہے تو یہ حکومت نہیں بلکہ بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تختے کو پلٹ دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ صحیح طریقے سے ووٹ کو استعمال کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ اور بیان کرنا تھا جو قابل غور مسئلہ ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ بیان کرنا تھا۔